کہ بہت لیئرز ہیں میں. تو پہلے تو اس کو ڈائسیکٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا ایموشنز ہیں, اس کی پرسنالٹی کیا ہے. کیونکہ عمار خود ایک بڑا نا کنفیوزڈ انسان ہے. اچھا, اس کی اپنی کبھی کوئی چوائس رہی نہیں گروئنگ اپ, رائٹ. اور اس کو ہمیشہ سے ایز اے پیمپرڈ کڈ رکھا گیا, دادی کی طرف سے بھی, باپ کی طرف سے بھی. ایک اکلوتا لڑکا تھا, اور اس سے شروع سے یہ ایکسپیکٹ کیا گیا کہ یار اچھا اس نے ہماری لیگیسی آگے لے کے. وہی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لڑکوں کو تھوڑا زیادہ ہی رکھتے ہیں ہم نا اوپر. تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں اس میں بہت زیادہ نا اندر اپنی بہت ایموشنز ہیں اس کے, جو کسی سے نہیں وہ نکالتا, کسی کو نہیں بتاتا. اور ہی از ویری لیئرڈ انسائیڈ آلسو. تو میں اپنے ایڈٹس وغیرہ دیکھتا ہوں جو بناتے ہیں, اور بڑے ٹو دا پوائنٹ بناتے ہیں کہ آپ ایک ہی کیریکٹر میں آپ نے اس کو ہیلپ لیس. میں نے مجھے ایک سین یاد ہے جہاں پہ آپ نے اپنے دوست کو ایز اے عمار بختیار آپ نے اپنے دوست کو مارا میرے خیال سے یمنا کے لیے, where you guys were not on a like good terms, but still you came up, your character came up as کہ میرے گھر کی عورت ہے, so I need to protect her. So I really liked کہ ہاں اگر کوئی بندہ برا بھی ہے تو اتنا برا نہیں ہوتا کہ ہر 24 گھنٹے ایول ہی رہتا ہے, اس میں لیئرز ہو سکتی ہے. اب اس کیریکٹر کی مزے کی بات یہی تھی نا کہ اگر اس کو آپ نے اس کی نیگیٹو چیزیں دکھائی ہیں تو آگے جا کے انہوں نے بہت زیادہ ایپیسوڈز میں اس کی سافٹ سائڈ دکھائی. ایگزیکٹلی, اس کی پازیٹیو شیڈز دکھائے کہ اس میں وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, کہ جس طرح اس نے نشوا کی ہیلپ کی, نشوا کی اپنی چاچی کی شادی کرانے کے لیے, اور اپنے باپ کے ساتھ باپ اس کا مارنے لگا تھا نشوا کو, وہاں پہ اس کو بچایا. باپ سے کوٹ بڑی کھاتا ہے تو اس کو بعد وہی تو بیسکلی روٹ کاز ہے اس کا, کہ اس کا باپ نے کبھی اس کو باپ کا کیریکٹر کیا دیپک پروانی نے, and he did a fantastic job, but بڑا مارا آپ کو, بڑا مارا بڑی مار کھائی ہے, لیکن وہ ریزلٹس آئے ہیں, لوگوں کو اچھا لگا ہے. تو اور ریلیٹیبلٹی ہوتی ہے آئی تھنک اس تمام اس طرح کی چیزوں میں, where you can relate the characters. We'll talk about Amar in like the coming questions also, لیکن میں I just want to start from the beginning. Okay. کہ ایز نامیر خان کیسے بنا؟ You're from IT background. I am from IT background, yeah. Working in Canada, coming back here and joining fashion and hosting and then coming to acting. کیسے ہوا یہ سارا کچھ؟ It's a long journey. اسٹارٹنگ سے مطلب کہ مجھے یہی تھا کہ یار مجھے IT میں ہی جانا ہے, مجھے کینیڈا جا کے ماسٹرس کرنا ہے, مجھے کینیڈا میں ماسٹرس کرنے کے بعد ایک اچھی جاب چاہیے فیس بک, گوگل, اس طرح کی کمپنیز میں. اور آئی واز دس کلوز آف گیٹنگ لائک جابس ایٹ دیز کمپنیز, آئی واز اپلائنگ اینڈ آل. ماسٹرس بھی وہاں پہ میرا 3.96 CGPA کے ساتھ تھا, گولڈن کی ملی تھی مجھے وہاں پہ. پھر وہاں پہ لائک بچا تھا ہمارا. پھر مونٹریال میں میں نے ایک سال جاب کی تھی ایک کمپنی کی. They were working on this IT health sector میں وہ کام کر رہے تھے, اور ان کا ایک سافٹ ویئر تھا ریموٹ سرجریز کے اوپر کام کرنے کے لیے. تو آئی واز سافٹ ویئر ٹیسٹ انجینئر آن دیٹ. تو وہ سال کیا, لیکن تب تک مجھے آئیڈیا ہو گیا ہوا تھا 2018-19 میں کہ مجھے ایکٹنگ میں جانا ہے. بٹ آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, مطلب تھیٹر نہیں کیا یا کچھ اس طرح کا نہیں کیا ہوا؟ اچھا, شوق تھا مجھے کہ یار مجھے, کیونکہ میں سنیما جا کے جب فلم دیکھتا تھا مجھے بہت ہوتا تھا کہ یار میں کیوں. کون سا ایکٹر فیوریٹ تھا ویسے؟ شاہ رخ خان, رنبیر کپور. رنبیر کپور از آئی ایم بگ فین آف ہز ورک, اور بڑی کوشش کرتا ہوں کاپی کرنے کے لیے کہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی نوٹ کرے رنبیر کپور جب ایکٹ کرتا ہے وہ اپنا سر اور اپنی آنکھیں ہارڈلی موومنٹ ہوتی ہے اس میں. ہاں, کیونکہ بیکاز اس نے ایک انٹرویو دیا تھا جو میں نے دیکھا تھا, اس میں ہی سیڈ کہ جب میں I was doing my first movie with سنجے لیلا بنسالی, ہی سیڈ کہ تمہاری آنکھیں اداس ہے, تو وہ اگر تم اس طرح ہی پلے کرو گے تو لوگوں کو اداسی دکھے گی. So he said کہ میں I don't move a lot, I just stay still. and تو وہ میرے فیوریٹ ایکٹرس تھے. پھر پاکستان سے فہد مصطفیٰ بھی مجھے بہت پسند ہے. فواد خان obviously. I think Fahad Mustafa and Fawad both are very versatile as an actors. They can do comedy, they can do intense roles. They can do everything.
تو فہد کے بہت نیگیٹو رولز دیکھے ہیں ویسے. فہد مصطفیٰ میں نے نہیں وہ دیکھے ہوئے جو ہم ٹی وی کے جب وہ جاگو پاکستان جاگو کرتے تھے نا. I started following industry from 2018 and onwards. جب مجھے بہت کریز تھا کہ اب میں نے جانا ہے تو پھر ہوم ورک کے طور پہ کہ اچھا کیا ہو رہا ہے, ڈائریکٹرز کون ہیں, کون سے اچھے ڈائریکٹرز ہیں, کن کی اسکرپٹس اچھی ہوتی ہیں, کن رائٹرز کی. تو وہ پھر میں نے اپنا پھر انٹرویوز وغیرہ سنتا تھا, سیکھتا تھا کہ اچھا ایکٹرس کو کیا پرابلمس فیس کرتے ہیں وہ لوگ. تو یہ مطلب میں نے پراپر پلاننگ کی تھی, بس ایسے ہی جاب چھوڑ کے نہیں آ گیا کہ اب میں نے پاکستان جا کے یہ کرنا ہے. آئی تھنک یہ بھی جو بھی ینگ بچے بھی دیکھ رہے ہیں جو انسپائرڈ ہوتے ہیں ٹو بی ان دس انڈسٹری اینڈ ٹو ورک ہیئر, آئی تھنک دے شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ دس فیکٹ دیٹ ایجوکیشن از امپورٹنٹ. You guys need to understand the industry. You need to work on yourself as if you want to be an actor or model or any of such, even in a technical field also, you need to know your shit. Otherwise. اور میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اب کیونکہ میں بہت ڈفرینٹ مطلب انسٹیٹیوٹس میں. You also worked in fashion. And انڈسٹری دو ہے ہمارے ہاں, ایک لاہور کی ہے, ایک کراچی کی ہے. لاہور کی is I think is very soft, nice. وہاں پہ تھوڑا سا in general is laid back, right? I would say not laid back. I don't understand. ہاں chill لوگ ہیں, ہاں وہ آپ کو سمجھتے ہیں, آپ کو تھوڑا اسپیس بھی دیتے ہیں کہ کریں آپ جو کرنا چاہتے ہیں. کراچی از ویری کٹ تھروٹ. I would say کمپٹیشن وہاں مجھے فیل ہوتا ہے جب کراچی میں ہوتا ہوں کہ ایکٹرز نا کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو یہ رول مل گیا, میرا یہ ہے, اس طرح کی فیلنگ آتی ہے مجھے. ممبئی ٹائپ تو اچھی بات ہے نا, یہ ہونا چاہیے ہیلدی کمپٹیشن. ہاں ہیلدی کمپٹیشن, اچھا ہیلدی ہونا چاہیے. مجھے تو ابھی تک ہیلدی کمپٹیشن ملا ہے. شاید آگے جا کے میں شاید آپ کی اسٹیٹمنٹ سے اتفاق کرنے لگ جاؤں, لیکن ابھی آپ کریں گے, ضرور کریں گے. تو خیر اس طرح پھر آئی ٹی سے فیشن میرا بائی چوائس نہیں آیا تھا, لیکن مجھے کیمپینز ملنا اسٹارٹ ہو گئی تھی when I made my portfolio, اور میں نے اس کو انسٹاگرام میں. پہلا کام کس کے ساتھ کیا تھا؟ محسن نوید رانجھا. تو وہ کیمپین ہی میری فرسٹ وہ تھی, اور پھر جب وہ ایک اسٹینڈرڈ اللہ کی طرف سے آٹومیٹکلی سیٹ ہو گیا. پھر ڈیزائنرز میں نے پہلے کر لیے تھے, مجھے سمجھ آ گئی کہ یار جو میری نیش ہے نا وہ یہ ایسٹرن ڈیزائنر, یہ میری نیش ہے, میں اس پہ زیادہ اچھا لگتا ہوں اور زیادہ مجھے اسی طرح کا کام آتا ہے. مجھے ویسٹرن کم ملتا تھا, ویسٹرن میں ملتا تھا تو سیمی فارمل اور فارمل کیمپین سوٹس. اور یہ ہمارے انفارچونیٹلی لڑکوں کے لیے کوئی زیادہ دماغ کپاتا نہیں ہے ڈیزائن کرنے کے لیے, تو وہ بس صرف یا سوٹ پہناتے ہیں یا آپ کو پرنس کوٹ پہناتے ہیں یا شیروانی پہناتے ہیں یا شلوار قمیض. اور جس طرح مجھے پتا تھا کہ جو کیجول ویسٹرن ویئر کے برانڈ تھے مجھے کبھی بھی نہیں ریچ آؤٹ کریں گے, تو میں نے اس لیے کوشش کی, ہاں کیونکہ میں اسٹریٹ ویئر ٹائپ سے یہ. اور ویسے بھی لائف میں بھی مجھے تھوڑا سیمی فارمل یا ذرا بہت زیادہ میں کیجول نہیں جاتا, مجھے ہوتا ہے کہ اس طرح you need to have the balance. I think you've defined your self style. وہ ذرا important ہوتا ہے کہ آپ کو خود کا style پتا ہو, and it shows in your dramas and characters also that how you build your character with styling. And I think یہاں پہ لوگ زیادہ focus نہیں کر پاتے, you'd agree with me کہ جتنی آپ کی styling important ہوتی ہے آپ کے character کو uplift کرنے کے لیے, I think وہ لوگ یہاں پہ اب سوچنا تھوڑا سا شروع. So I work on my styling for the character because it helps me ٹو انڈرسٹینڈ یا فیل کہ اچھا یہ کریکٹر میں اب میں آ گیا. جو میرے کپڑے ہوتے ہیں, جو میری